بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں گزشتہ کئی دنوں سے شدید قسم کی جو سموگ ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ ہر طرف سموگ کا راج ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ لاہور کی سڑکیں، پارک اور تمام مارکیٹس جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکی ہیں۔ بے شمار ہیلتھ کے جو مسائل ہیں لوگوں کو، جو لوگ سانس کی بیماریوں کا شکار ہیں، جو دمے کے جو دائمی مریض ہیں، اس طرح دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں سموگ کا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اوسطاً 500 سے تجاوز کر گیا ہوا ہے۔ یہ جو 500 کا ہندسہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ جو طے شدہ پیمانہ ہے ایئر کوالٹی کا، یہ اس سے تقریباً ڈبل ہے آلموسٹ۔ تو ان حالات میں لاہور کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، لاہور کو کبھی باغوں کا شہر کہا جاتا تھا اور آج وہ ہماری کوتاہیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر قرار دیا جا چکا ہے۔ ناظرین، اچھا اس میں کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح جو ہے اس میں اتنی زیادہ سموگ ہے کہ حد نگاہ جو ہے وہ آلموسٹ آدھی رہ گئی ہوئی ہے، اور اگلے کئی روز تک بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے سموگ کی جو کوانٹٹی ہے، جو اس کی جو ہے کی جو کثافت ہے وہ کم ہو سکے۔ تو ناظرین، لاہور سمیت کئی بڑے شہروں میں سموگ کا مسئلہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بڑے سالوں سے یہ ایشو بن رہا ہے کہ ہر سال جب جیسے ہی یہ دن آتے ہیں، گرمیوں کا موسم ختم ہوتا ہے اور سردیوں کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، تو لاہور سمیت کئی دیگر بڑے شہروں میں یہ مسئلے آتے ہیں۔ لیکن کسی بھی گورنمنٹ نے، نہ پچھلی گورنمنٹ نے، نہ اس سے پہلی گورنمنٹ نے، نہ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی سطح پر کوئی اس کے لیے، اس کے دیر پا حل کے لیے، اس کے تدارک کے لیے کوئی عملی اقدامات جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے۔ نیشنل کلین ایئر پالیسی جو تھی 2023 کے نام پر وہ ضرور بنائی گئی تھی، لیکن اس کے خد و خال کیا تھے، اس کے تحت کیا کیا کام کرنے تھے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس کی کوئی امپلیمنٹیشن کہیں ہوئی ہے، اس پر عمل درآمد ہوا ہے، تو اس کے کوئی اثرات ماحول پر نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، یہ جو ابھی لاہور کی صورتحال ہے اس کو بیان کرتے ہوئے لاہور کے جو چیف میٹرولوجسٹ ہیں چودھری اسلم، جب ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت اس کے تدارک کے لیے وقتی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وقتی تدارک تو اس کا یہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ جب بارش ہوگی تو پھر اس کی جو ہے کثافت جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی، بارش کے ساتھ یہ بہہ جائے گی۔ لیکن دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ اگلے 10 سے 12 روز 15 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سموگ جو ہے نا کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف جب محکمہ ماحولیات پنجاب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے لیے بر وقت اقدامات کیے جاتے تب ممکن تھا کہ ان دنوں میں یہ سموگ نہ بنتی۔ اب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں لاہور میں کہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے سڑکوں پہ، درختوں پودوں پہ، اور اس کے ساتھ جو ہے مختلف فیکٹریاں جو ہیں وہ ان کو بند کیا جا رہا ہے، یا اینٹوں کے بھٹے جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو لاہور کے نواحی علاقے ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں، ان میں جو کسان فصلوں کی باقیات کو جلاتے تھے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور ان کسانوں کو اگر وہ آگ لگاتے ہیں تو ان کے خلاف پرچے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ اقدامات ہیں جن کی وجہ سے فوری طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے فوری نتائج نہیں آئیں گے۔ جو پہلے چیزیں پھیل چکی ہیں، جو دھواں اندر بھر چکا ہے، جو کثافتیں ہوا میں بھر چکی ہیں، وہ نہیں جائیں گی، وہ کم نہیں ہوں گی۔ دوسری طرف سرحد پار جو ہے بھارتی پنجاب میں، وہاں پہ امرتسر ہے یا ہمارے دوسرے علاقے جو ہیں فیروز پور ہے، جو باقی جو ایریاز ہیں جو بارڈر کے قریب ترین شہر ہیں، وہاں کسان ابھی بھی ان فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دیتے ہیں، اور جب ہوا کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے تو وہ سارا دھواں اور اس کی پولوشن اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ لاہور میں آ جاتی ہیں۔
تو ناظرین یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بر وقت اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، قدرت کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ماحولیات میں تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، اور ہم ہر سطح پہ پاکستان وہ ملک ہے جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا جس پر سب سے زیادہ نیگیٹو اثر ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں موسموں میں تلخی آ رہی ہے، ہمارے ہاں بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں بے وقت برف باری ہو رہی ہے، ہمارے ہاں دنیا کا درجہ حرارت ہر سال بڑھ رہا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کسی چیز پہ فوکس کرنے کے بجائے، اس چیز پہ فوکس کرنے کے بجائے ہمارے دھیان ہماری چیزیں شاید کہیں اور ہیں، ہمارے ادارے وہ ان سے زیادہ اہم کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ شاید ان کے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے ایسے خطرناک اثرات ہیں کہ یہ سارے ایگریکلچر کو تباہ کر دے گا۔ یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں یہ ہماری زراعت کے لیے تباہ کن ہے۔ جب زراعت تباہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں گے۔ ہم سے تو پہلے ہی اپنی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین یہ تو برسر تذکرہ جو ہے نا وہ بات ہو گئی۔ اچھا، دوسری طرف ناظرین لاہور میں یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کو کس طرح میئر کرتے ہیں؟ لاہور میں صرف 3 مقامات ایسے ہیں جہاں محکمہ ماحولیات میں یہ آلات نصب کیے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک پنجاب یونیورسٹی ہے جس کا وہ نیو کیمپس ہے، دوسرا جو ٹاؤن ہال ہے اس میں اندر نصب ہے، اور ایک جیل روڈ پہ جو محکمہ کا ٹاور ہے شاید وہاں پہ ہے، جبکہ ایک موبائل وین ہے جو مختلف ایک دن میں شہر کے مختلف مقامات پر جا کے وہاں کا جو وہ ریڈنگ لیتی ہے، اور ان سب ریڈنگز کو ملا کر ان کا اوسط نکالا جاتا ہے۔ جب محکمہ بتاتا ہے جی کہ آج ایئر کوالٹی انڈیکس اتنے پہ کھڑا ہے، اگر وہ 500 بتا رہا ہے فار ایگزامپل، جیسے ابھی پچھلے دنوں رہا ہے، تو یہ اوسط ہے۔ آپ خود سوچیں کہ لاہور کے وہ علاقے جو گنجان آباد ہیں، جہاں ہر وقت ٹریفک کا رش رہتا ہے، جہاں ہر وقت انسانوں کا رش رہتا ہے، وہاں یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کا اشاریہ کہاں پہ ہوگا؟ اور وہاں جو لوگ آ رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کے لیے صحت کے مسائل کیسے ہوں گے؟ اور پھر ہماری جو ٹریفک ہے، جہاں پہ ہمارے لوگ جو ٹریفک پہ ہوتے ہیں، خاص کر ہمارے جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں، وہ جو 8-8 10-10 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ سگنلز پر کرتے ہیں، تو وہ ان کو کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہوگا وہاں پہ، کہ وہاں پہ ٹریفک کا رش بہت ہے، دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ناظرین محکمہ ماحولیات کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو سموگ کی وجہ ہے، سب سے بڑا حصہ اس میں لاہور کی ٹریفک کا ہے۔ اس سے جب لاہور کی ٹریفک میں روانی متاثر ہوتی ہے وہ، اور دوسرا جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں ناظرین، کسی گاڑی کے پاس جو پراپر فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، جتنے وہیکل کمرشل وہیکل ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، کبھی آپ لاہور کی سڑکوں پہ سفر کریں اور نوٹ کریں جتنے کمرشل وہیکل ہوں گے وہ، اور ان سب سے بڑھ کر جو سرکاری گاڑیاں ہوں گی، چھوٹے بڑے جتنے بھی سرکاری وہیکلز ہوں گے، آپ کبھی ان کو نوٹ کیجئے گا، جب وہ آپ کے پاس سے گزریں تو وہ انتہائی گندا اور کالا دھواں چھوڑتے ہوئے جائیں گے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی کرپشن ہی ہوتی ہے۔ جتنا مینٹیننس کا بجٹ ہوتا ہے وہ تو محکمے کے لوگ اور افسران چٹ کر جاتے ہیں، وہ گاڑیوں پہ تھوڑی لگاتے ہیں اسی طرح کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ پراپر فٹنس کے مطابق ہو اور وہ دھواں نہ چھوڑے۔ اسی طرح رکشہ ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، کمرشل وہیکلز ہیں وہ سارے لوگ فٹنس کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے ہوتے، لیکن ان کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ موجود ہوتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ اچھا، تو ناظرین ان سب سے بڑھ کر اس کے بعد جو ہے یہ جب ہم نے لاہور کے چیف ٹریفک آفیسر جو ہیں مستنصر جو ہے فیروز صاحب، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک آپریشن شروع کر دیا ہے دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف، شاید وہ اکا دکا کہیں پہ نظر بھی آیا ہے لاہور میں سفر کرتے ہوئے، لیکن ان سے سوال یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دھواں چھوڑنے والی سرکاری گاڑیاں ہیں، خاص کر ان کے اپنے محکمہ پنجاب پولیس کی گاڑیاں ہیں، کبھی آپ ان کو آبزرو کر لیجئے گا کہ ان کے انجنز کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اور وہ جب پاس سے گزرتی ہیں تو کس طرح کا دھواں چھوڑتی ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی پالیسی ہے ان گاڑیوں کو مانیٹر کرنے کی یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن ہوگا، اسی لیے ہم جو ہے گونگلیوں سے مٹی چاڑ دیتے ہیں جب یہ موسم آتا ہے، یہ دو رود ہو کے بیمار ہو کے لوگ یہ 2 مہینے 3 مہینے 2 مہینے گزار لیتے ہیں، اور پھر ہم محکمے اور افراد ہمارے جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب جب اگلا سال آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اب تو ایک ہی صورت بچتی ہے
کہ جو لاہوری ہیں وہ بیچارے صبح اٹھ کے حضور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم بارش برسا دے اور لاہور کی جو فضائی آلودگی ہے وہ کم ہو جائے۔ اور دوسرا کہ جو لاہور پہ تو مصیبت یہ ہے ہی، لاہور کے جو گرد و نواح کے رہنے والے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ لاہور کی طرف غیر ضروری سفر جو ہے نا وہ نہ کریں۔ لاہور میں جتنی گاڑیاں کم آئیں گی، جتنی گاڑیاں لاہور میں کم موو کریں گی، اس سے کافی حد تک یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ ورنہ وہ جیسے عمران خان کے وکیل صاحب فرماتے ہیں نا کہ بڑھ گیا، وہ تو لگتا ہے کہ لاہور کا ماحول اور لاہوری بڑھ گیا والا صاحب ہو گیا ہوا ہے کہ جس طرح کی یہاں پولوشن جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ تو ناظرین آپ بھی اپنے حصے کا کردار ادا کیجئے گا، کوشش کیجئے گا کہ جتنی موومنٹ کو کم سے کم کر سکیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ امید ہے آپ ان گزارشات پر ضرور غور فرمائیں گے اور ہمیں اپنے قیمتی مشورہ جات سے نوازیں گے۔ ہم آپ کے کامنٹس کے منتظر رہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔